السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف معاملات پر مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کی جائے۔ آج بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا موضوعات ہیں جن کی دیکھنے والوں نے نشاندہی کی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات پہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ اس وقت جو جاری سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور جو کچھ حالیہ دنوں میں ہوتا رہا ہے یقیناً آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان معاملات پر بات کریں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، بہت سارے معاملات پر آج گفتگو کرنی ہے، تو کوشش کریں گے جلدی جلدی تمام معاملات پر بات کی جا سکے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہمارے یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں ملک نعیم اکرم اعوان صاحب۔ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں اور سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں، سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور بڑا اچھا تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہیں۔ ملک صاحب کو خوش آمدید۔ ملک صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان سید امان علی شاہ، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، نوجوان ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ امان صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ملک صاحب بہت سارے سوالات ہیں، فرداً فرداً اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے تو جاری صورتحال کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ بحیثیت سیاسی کارکن میں ہمیشہ ایک سوال رکھتا ہوں تمام سیاسی کارکنان کے سامنے، کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کسی سیاسی مہاذرائی کے متحمل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے، ایک تو بڑی بھاری ذمہ داری اس وقت آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر یہ ٹکراؤ کی سیاست اور اگر یہ خونی تصادم کی طرف خدا نہ جاتی ہے تو نتائج اس کے بڑے سنگین نکل سکتے ہیں۔ ویسے سیاسی کارکن کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پر ذرا گفتگو ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ یاسر صاحب۔ میں نے ہمیشہ سے جب بھی بات پاکستان کی ہوتی ہے اور پاکستان کی حالات ہوتی ہے تو میں پارٹی سے بالاتر ہو کے جی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت جی سے ہی تجزیہ بالکل ٹھیک۔ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہمارا یہ ملک ہے اور جو واحد اسلام کے نام پہ یہ مملکت جی قائم ہوئی ہے، تو ہمیں اس طریقے سے ہی سوچنا چاہیے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس وقت ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل نہیں ہو سکتے ہم متحمل اس وقت جو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ہم پر بہت سارے ایسے سوال آپ خود بھی اٹھاتے تھے، جی اینکرز اٹھاتے تھے، لوگ اٹھاتے تھے کہ یار آپ کیوں نہیں روڈوں پہ نکل رہے، آپ جو ہے کہ ایسے ہی کہا کرتے ایسا تھے ہی، نا۔ بالکل ایسا لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھ کے یہ بات کیا کرتا ہی۔ جی تھا کہ دیکھو، میں نے کہا ہمارا ملک اس وقت جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ جی اب وہ پہلے والی 90 کی سیاست نہیں رہی ہے، بالکل۔ آج سیاست کی ڈائمنشنز بالکل چینج ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور باہر جو بیرونی قوتیں جو ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی انتشار کی بنیاد سیاسی رکھے، افراتفری ہو، بالکل سیاسی ٹھیک ہے۔ افراتفری ہو، جس سے اکانومی فلیٹ ہو آپ کی جو ہے، کیونکہ دنیا کی نظریں جب سے آپ نیوکلیئر پاور بنے ہیں، اسلامک نیوکلیئر پاور، تو وہ جو اینٹی اسلامک جو رجیم ہے اس کی تو آنکھوں میں آپ پڑک رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہوں، ایسی خانہ جنگی کی صورتحال ہو کہ اقوام متحدہ سے جو ہے کہ اپیل کی جائے، یہیں جو ہمارے ان سائڈ جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے، وہی اپیل کریں کہ بھائی آپ کا نیوکلیئر جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے اور لہٰذا اس پروگرام کو رول بیک ہو سکے۔ اور جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے کبھی بھی یہ خواہش جو ہے نہیں پوری ہونے دے گا نا ان کی، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل متحمل اس چیز کے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی تحریک ختم اعتماد جب کامیاب ہوئی تو فوراً پاک روپیز کی ویلیو جو ہے بڑھی ہے، ڈالر تقریباً 7 روپے نیچے آیا اور آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر چلا گیا سارا، اور پھر سے وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی تھی، انہوں نے تھپکا دیا خان صاحب کو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم نے آپ پہ کی ہوئی تھی تو ہماری انویسٹمنٹ تو زیرو ہو رہی ہے، آپ نکلو۔ تو ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ نہیں، مجھے نکلنا چاہیے، تو وہ نکلے۔
اور جبکہ دنیا نے ان کو سمجھایا، پاکستان کے اندر ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ نفرت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے اداروں کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا، اور لوگوں سے کلیئر انہوں نے اپنی اسپیچز کے اندر کہا ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے نکلنا ہے، اور ہم نہیں چھوڑیں گے، اب جو ہے نا کسی طرح کسی کو پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ایک فراڈ کر کے، اللہ معاف کرے، آپ نے میرے آقا دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بیچنے کی آپ نے کوشش کی، اور ان کا نام جو ہے کہ آپ نے بیچنے کی کوشش کی، یہ تو بڑا واضح ہے، قرآن میں بھی ہے، جو اس قسم کی ریاکاری کریں گے تو ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا روز قیامت کے دن اس کا۔ تو آپ وہی کھڑے ہو کے تقریر یہ کر رہے ہیں کہ جناب علی رمضان میں جو آپ کے لوگ گئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کیوں گئے ہو آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے، آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے، میں بھی جا سکتا تھا، میں نہیں گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اپنا مخصوص ایجنڈا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آئے تھے، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ آپ کو آقا صلاۃ السلام ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق سے کوئی آپ کا تعلق ہے، نہ کوئی نسبت سے تعلق ہے آپ کو اس کا۔ تو بالکل ہم اس وقت موجودہ ان حالات میں اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جاری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اب میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ کوئی بھی چاہے اقتدار میں ہو، اقتدار سے باہر ہو، لیکن یہ سب جو کاوشیں اور کوششیں ہوتی ہیں یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ اس کی نسبت سے ہی ہے تمام چیز۔ اب یہ سیاسی ٹکراؤ ایک طرف، لیکن جو کچھ ہم دیکھتے رہے بڑا حیران کن تھا، خاص طور پہ ایک منظر جب دیکھا گیا اسپیچ کے دوران، ایک قریبی ساتھی کان میں کہنے لگے کہ تقریر کا رخ موڑنے کے لیے کہ آپ اس کو ذرا اسلامک ٹچ دیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جی سنائی دیا، بالکل وہ بھی ٹی وی پہ دیکھا گیا۔ یاسر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بنا، پاکستان کی کریشن ہوئی، تو بیفور پارٹیشن جو ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ انڈیا کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنے لوگ یہاں پر لانچ کیے تھے۔ اچھا، ایک عرصے تک آج بھی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے کہ ہماری مساجد سے کئی ایسے مولوی پکڑے گئے تھے کہ جن کا پتہ یہ چلا تھا کہ وہ تو ہندو ہیں، وہ تو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ اس بنیاد کے اوپر لوگوں میں تقسیم انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد ووٹ حاصل کیے۔ یہ بہت سارے حلقوں کے اندر ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور اس سازش کو پھر بے نقاب کیا گیا۔ بڑی تاریخ ہے یہ پاکستان کی۔ امن صاحب فرمائیے گا، اب یہ سیاسی کارکن کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی جو صورتحال ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے پہلے سے ہی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن کیا کوئی سازش ہوئی ہے؟ کیا ایسی قوم کے خلاف یا ملک کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے علاقے کے اندر جا کے سڑکیں موجود نہیں ہیں، گاڑیاں ایک دوسرے کے اندر ایسے پھنسی ہوئی ہیں، کون سازش کر سکتا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا کچھ ہے معاملہ؟ ذرا سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے، ساری باتوں پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ میں کچھ عوام کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ جو ہماری حقیقی مسائل ہے، جو عوام کے مسائل ہے، جو غریب لوگوں کے مسائل ہے، آپ دیکھ لیں آٹا غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، میڈیکل کے سامان، دوائیاں وغیرہ لوگوں کے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، تعلیم لوگوں کے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جب قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، اس قوم میں شعور کہاں سے آئے گا؟ اس قوم میں اچھے اور برے کی تمیز کہاں سے آئے گی کہ ہمارے لیے پی ٹی آئی ٹھیک ہے، ہمارے لیے مسلم لیگ نون ٹھیک ہے، یا ہمارے لیے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے، اور تو قوم نے دینا ہے۔ اور جس قوم کے پاس اس بات کا شعور ہی نہ ہو تو اپنے لیے ہمیشہ ایسی چیزوں کا تعین کریں گے جس سے پوری قوم نقصان میں پڑے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ حالیہ حکومت جو تبدیل ہوئی ہے، جو خانہ جنگی کا ماحول بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر، تو کوئی معزز شہری، کوئی باشعور شہری نہیں چاہے گا کہ ہمارا ملک اس حالات میں جائے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس قوم نے، اس عوام نے، اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا، جو عوام کے دلوں میں آرمی کے خلاف، ہمارے افواج پاکستان کے خلاف جو نفرتیں پھیلائی ہے، تو ان لوگوں سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آرمی کے خلاف منہ کھولے اور زبان غلط استعمال کرے تو
LOC पे खड़े नौजवानों की उस कुर्बानियों को जरूर याद कीजिएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले उन बच्चों की कुर्बानियों को जरूर याद रखिएगा। बलूचिस्तान में, ग्वादर में हमारे शहीद होने वाले, जो रोजाना हमारे नौजवान शहीद होते हैं, जो हमारे ही दरमियान से जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और वहां पर जाके उनकी पोस्टिंग होती है। जब हम रातों को आराम से नींद करते हैं तो यही आर्मी के नौजवान हमारी हिफाजत करते हैं। चाहे जो भी हो, हमें अपने मुल्क के साथ, अपने अफवाज के साथ मुखलिस होना चाहिए। सियासी पार्टियां आती जाती रहेगी, हमारा मेन मुद्दा पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, आवाम की फलाह होनी चाहिए। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। एक 500 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी लेने वाला कहाँ से घी का तेल 600 रुपए में खरीदेगा? यहाँ पर 820 रुपए का आटा हो गया है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी ये सवाल करता हूँ कि जो आटा पंजाब के अंदर 600 रुपए में फरोख्त हो सकता है, क्या वो आटा सिंध के अंदर 600 रुपए पे फरोख्त नहीं हो सकता? तो इसके ऊपर भी इनको काम करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफात चलते रहेंगे, सियासी पार्टियां आती रहेगी, लेकिन बेसिक जो चीज है कि आवाम के मसाइल में कमी लाई जाए। आवाम जो इस वक्त दुख कर्ब में मुब्तला है, उनके सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए, उनके मसाइल सुनना चाहिए और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, ये बताइए, आप तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि असम्बली के अंदर बिल पास कराने में बड़ी उजलत का मुजाहरा किया गया और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी जो हकीकी मायनों में मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबी इस्लाहात लाई गई थी। ये शफाफ भी बनाती तरीक़ाकार को और गैर जानिबदार भी बनाती। ये बात किस हद तक दुरुस्त थी? क्या अगर ये बात सही है, मान लिया जाए, तो फिर बिल पास करने में उजलत, ये सारा मामला ये ज़रा समझा दीजिए। इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, बात ये है कि हमेशा जब बंदा एक वारदात करता है, एक क्रिमिनल आदमी जो है, तो उसकी वारदात का तरीक़ाकार जो है समझ आ जाता है कि इसने इस तरह ये वारदात डाली है। इन्होंने एक वारदात तो डाल दी, इन्होंने फॉर्म 45 के जरिए जो है कि इन्होंने पूरा आ गया सबके सामने, एक्सपोज हो गया। उसके बाद नई स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई, यही इलेक्ट्रॉनिक EVM जिसको नाम दिया, उसके नाम से जो है इन्होंने जो है कि अपना समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि हम आने वाले टाइम में हम फिर 5 साल लगाएंगे और पूरे रिजल्ट चेंज कर देंगे ना, मदनियती पे मबनी जो है। तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो तखमीना जो लगाया गया है तो वो भी अरबों रुपए में आ रहा है। बिल्कुल 20 अरब इससे पहले खर्च हुआ इलेक्शन के अंदर। हाँ, तो अरबों रुपए में आ रहा है। फिर उसकी मशीनों की जो है कि अपना ड्यूरेशन बहुत ही कम है उसका ना, एक इलेक्शन आपका हो रहा है और फिर उसके जो ऑपरेटर्स चाहिए और जो उसके साथ आपको मेन पावर्स चाहिए कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए जो है कि आप एक, हमारा इस वक्त मुल्क वैसे ही हमारा कर्जों में घिरा हुआ मुल्क है, आवाम हमारी जो है बदहाली का शिकार है और माशी हालात हमारे इस कदर बुरे हैं कि जिस तरह अभी अमान कह रहा था कि मतलब रोज़मर्रा की एशिया जो है वो लोगों की दस्तरस से दूर हो गई हैं। तो ऐसे हालात में हम नहीं कर सकते। तो उसमें इज्तिमाई तौर पे जो सियासी पार्टियां जो थी उनका मशवरा यही था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म लाई जाएं और ये जो इन्होंने मसनूई तरीके से दोबारा धांधली करने का एक मंसूबा बनाया है, तो इस मंसूबे को जो है वो फेल किया जाए ना। इसका एक्चुअल मसला ही सारा ये है कि ये इस शख्स को, जैसे कि इनका अपना पार्टनर जो अकबर जो था, जो इनसे अभी अलग हो गया और जिसने केस भी किया हुआ था फॉरेन फंडिंग वगैरह के हवाले से, अकबर बाबर ने जो है कि आपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उसने हलफ उठा के ये बात कही थी कि मुझे इमरान खान ने कहा कि मैंने 2 रकात नफल पढ़े थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए जीतने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो उसने बोला यार ये तो उससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है और तुम इसके लिए 2 रकात नफल पढ़ रहे। कह रहे नहीं, उसके जरिए मैंने गोल्ड स्मिथ तक पहुंचना। बात समझिए। अब उसकी प्लानिंग आप देखें कि उस बंदे को लॉन्च कहाँ से किया गया, वो जो खुद इकरार कर रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि आप
بات تو مدینہ کی ریاست کی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیبنٹ کے اندر جو لوگ ہیں جن کو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ تو سارے امپورٹڈ ہیں. آج آپ امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے شہباز گل امپورٹڈ ہے، آپ نے ثانیہ نشتر ہو گئے، یہ نیشنل سارے ہو گئے سیکیورٹی سارے. کا آپ نے بنا رکھا ہے ڈاکٹر موعید کو، جس کا جو پاکستان میں رہا ہی نہیں ہے کبھی، اور آپ نے اتنے حساس ادارے کے اوپر اس کو بٹھا کے ہیڈ بنا دیا. ثانیہ مرزا جو ہے، ثانیہ نشتر جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ ہے. رضا باقر کو آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو لائے ہیں، وہ آپ کو امپورٹنٹ. سارے لوگ تو آپ کے امپورٹنٹ ہیں. پھر اس دن میں دیکھ رہا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں، وہ تو کمال کا پروگرام کیا ندیم ملک نے. سلام ہے ان کو، ندیم ملک صاحب کو، کہ انہوں نے جو نور الحق قادری کو بھی بٹھا کے، اور وہ جو بیچ میں 2 دفعہ یہ سازشیں ہوئی تھی، 2 دفعہ. ایک دفعہ تو حج کے دوران سازش ہوئی کہ حج کے جو فارم ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اقرار نامہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. وہ فارم غائب کر دیا گیا صرف ایک کمیونٹی کی خاطر. اس کے بعد پھر آپ نے جب اقلیتوں کی ایک کمیٹی بنانے کی آپ نے سمری اپروو ہوئی، منٹس اپروو ہوئے آپ کے کیبنٹس کے اندر سے، جس میں ایک اقلیت جو جماعت تھی قائدینیوں کی، اس کا نام ہی نہیں تھا. اور نور الحق وہ بول پڑا، اس کے منہ سے یہ بات اگلوا لی ندیم ملک صاحب نے کہ میں نے تو جو سمری بنائی تھی جو اپروو ہوئی تھی اس میں تو نام ہی نہیں تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 5 کیبنٹ کے منسٹر جو تھے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے، انکلوڈڈ پرائم منسٹر کے، کہ ان کو بھی آپ اس اقلیتی کمیٹی کا ممبر بنائیں. تو نے کہا ان کو تو ممبر بنا ہی نہیں سکتے. یہ ضرور وہ بضد تھے کہ ان کو بنائیں. پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس میں وہ پیراگراف ڈال دیا کہ جب ہمیں شور شرابہ ہوا اور ہم نے وہ پیراگراف نکالا. تو یار بالکل کلیئر ہے ایک بات کہ آپ کس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہو. آپ تو ڈاکٹر اسرار کی اگر آج سے 19 سال پہلے کی تقریر اٹھا لو تو اس نے تو کلیئر کہہ دیا تھا. اپنا اللہ بخش جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار کو بھی اور حکیم سعید کو. حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ بھائی کہ یہ بندہ لے کے آئے گا، یہودیوں کو ایجنڈا لے کے آئے گا اور اسی ایجنڈے پہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. آپ نے آج آپ کہہ رہے ہو کہ رانا ثناء اللہ نے جو نا شیلنگ کی ہے، اور آج آپ کے جو یوتھیے جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں وہ شیل اور کہہ رہے ہیں یہ شیل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ شیل تو فلاں پہ شیلنگ کی جاتی ہے، فلاں پہ شیلنگ کی جاتی ہے. تو آپ بھول گئے آپ نے ٹی ایل پی کے اوپر جو ظلم و مظالم کیے، جو اور خادم حسین رضوی صاحب پہ جو آپ نے شیلنگ کی ہے، آپ کو وہ یاد نہیں رہا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے حضور کی حرمت کا اس جھنڈا علم ہی اٹھا رکھا تھا نا. اور کیا کیا تھا؟ وہ آپ نے ان کے لوگوں پہ سیدھی آپ نے گولیاں چلائیں، لوگ آپ نے مار دیے. کہ آپ قاتل نہیں ہو کیا؟ آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ دور کیا میں ہوا؟ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بالکل سیاسی ٹکراؤ سامنے رہا اور اس طرح کے معاملات رہے. لیکن اب یہ بات اس چیز کو خیر اب ہائی لائٹ کرنا اور اس کا دفاع کرنا، بہرحال اب یہ اس کے بڑی تنقید کی جا رہی ہے. اب آپ فرمائیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طرح کی ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، بچا کیسے جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کا بھی یہ کردار اب نظر آ رہا ہے ذرا بلدیات کے حوالے سے، تو آگے چل کے گفتگو ہوگی کیونکہ بلوچستان میں جو ابھی ہوا ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ذرا فرمائیے گا. جی جیسے لوگ کہتے تھے کہ پی ایس پی کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے اور یہ ایک وقتی پارٹی ہے، ہوا چلی ہے، کوئی ان کو لا کر یہاں بٹھا دیا گیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس بات کو کل کے الیکشن کے نتائج نے کلیئر کر دیے کہ بلوچستان میں جو الحمدللہ بلدیاتی انتخابات میں پاک سرزمین پارٹی نے جو کامیابی حاصل کی ہے، پہلے تو پوری پارٹی کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتے. تو وہ کون سے آزاد امیدواروں کو تو نہیں گن رہا ہے کہیں؟ نہیں، ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگوں نے الیکشن لڑایا الحمدللہ، اور ڈولفن ان کا انتخابی نشان تھا. اور انشاءاللہ یہی ڈولفن کراچی کے سمندر میں انشاءاللہ اترے گا. اور جو آنے والے انتخابات ہیں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہو یا جنرل الیکشن ہو، انشاءاللہ آپ کو کراچی سے، سندھ سے، پورے پاکستان سے پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ جیتتا ہوا نظر آئے گا. مولانا صاحب ویسے اکثریت میں آ گئے ادھر مصطفیٰ کمال امیدوار کے بعد بلوچستان میں. جی مصطفیٰ کمال بھائی ایک ایسی عجیب شخصیت ہے کہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا آپ ورک کرتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے. ایک تو ایک ایسا محنتی آدمی، اگر اللہ نے ان کو اختیار دے دیا تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے. کراچی کے لوگوں کے بھی، سندھ کے لوگوں کے بھی. آج جو کراچی مسائلستان بنا ہوا ہے، آج جو سڑکوں کے اوپر آپ کو سڑک ہی نظر نہیں آتی،
آج آپ کو کراچی میں پینے کا پانی نہیں ملتا، آج آپ کو کراچی کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، ساری رات لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی، اس گرمی کے موسم میں بھی کراچی کے لوگوں کو گیس نہیں دیا جاتا. یہ ایک تعصبانہ رویہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، اور کراچی کی ابھی ایک ہی امید رہ گئی ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ کمال. ہم غیر سیاسی لوگ تھے، میں سوشل ورکر ہوں، لیکن ہم نے مصطفیٰ کمال بھائی کی جدوجہد کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کے ساتھ گئے ملے اور ایک وقت گزارا ان کے ساتھ، تو اس کے بعد ہمارے اوپر بھی واضح ہو گیا کہ یہ شخص جو نکلا ہے وہ قوم کی خاطر نکلا ہے. اور مصطفیٰ کمال نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. مصطفیٰ کمال نے ماجر کو پشتون سے لڑنے سے روکا ہے، پشتونوں کو ماجروں کے ساتھ لڑنے سے روکا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑا ہے اور اس کو جوڑنے کی بات کی ہے، اور اس بات کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی ہے. اور مصطفیٰ کمال ایک واحد لیڈر ہے جو یہ کہتا ہے اپنے کارکنوں سے کہ بھائی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ میرے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو آپ میرے پارٹی کے لیے کوئی ورک نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اللہ سے ہماری بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کراچی میں، سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو یا جنرل انتخابات ہو، پاک کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوگی. چلیں ایسا ہی ہو، اللہ کرے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ذرا معاشی حالات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائے، ان سے ہم بات کر رہے تھے. ملک نعیم آوان صاحب یہاں پر موجود ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. ملک صاحب، اب جو معاشی صورتحال ہے بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، بہت زیادہ پیچیدگیاں اس میں ہیں، اور یقیناً یہ بات اب جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں ان کو علم ہے کہ یہ معاملات بہت پہلے سے خراب چلے آ رہے ہیں. اب آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے سے لے کر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور پھر ایڈمنسٹریشن پنجاب کی، یقیناً پرائم منسٹر صاحب کے یہ کچھ اہم کاموں کے اندر یہ شامل رہا ہے. سیاسی اختلاف جس کا جو بھی ہے، ہم بھی بڑا سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو ان کی کوالٹیز ہیں ان پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ دوبارہ چیلنجز جنہوں نے سر اٹھایا ہے کیسے نبرد آزما ہوں گے، کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ دیکھیں یاسر بھائی، ایک بات تو یہ ہے کہ سازش کی بات جو ہوتی ہے، یہ بھی جو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، سازش اصل میں جو ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی. کیونکہ اس وقت جس وقت اکانومی آپ کی بلڈ اپ ہو چکی تھی، آپ کے معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے، ہم نے تقریباً 2200 کلومیٹر موٹر وے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کمپلیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں کارخانے آپ کے لگنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی کہ آپ کا چائنا کے ساتھ جو ہے، اور پھر چائنیز پریزیڈنٹ جو آیا تھا تو وہ یہی آپ کا ایگریمنٹ سائن کرنے آیا تھا کہ موٹر ویز جتنی بھی بن رہی ہیں، موٹر ویز کے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف پہ انڈسٹریز رکھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس میں اس نے اپنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ جا کے عمران خان جا کے اسلام آباد بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس سے پاکستان کے سیاسی حلقوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ دن کے لیے مؤخر کر لیں، جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ آ کے چلا جائے، یہ معاہدہ ہو جائے، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں. لیکن اس نے ملک کو نقصان پہنچانا تھا، فائدہ تو پہنچانا نہیں تھا. یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہا تھا، یہ نہیں اٹھا تو آپ کا وہ معاہدہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اچانک پاناما پیپر آ گیا اور پھر اس کو انہوں نے بوسٹ کیا اور جناب علی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی، نواز شریف کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد سی پیک آپ نے دیکھا کہ تقریباً سی پیک اس نے رول بیک کر دیا تھا کہ سی پیک پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں، اور پھر چائنا کو بھی اعتماد نہیں رہا اس میں. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست اکنامسٹ ہے اور اس وقت تھا جس کی اسٹریٹجی جس نے اپنی ڈیزائن کی تھی، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے F-16 کے پیسے امریکہ نے کھا لیے تھے اور ہمیں وہ پیسے بھی واپس نہیں کر رہا تھا، اور F-16 ہمیں وہ دے بھی نہیں رہا تھا، اس نے کلیئر منع کر دیا تھا. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے، میری پرسنلی ان سے بڑی ڈسکس ہوتی رہتی تھی اس مسئلے پہ، تو اسحاق ڈار صاحب نے F-16 کے پیسوں کو انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ بنا کے اور جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو منا کے اور وہ
پیسہ واپس لے کے آئے. اس بندے میں اللہ پاک نے اتنی خداداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا اس کی, تو انہوں نے اس وقت ڈالر کو بھی ایک جگہ پہ ہولڈ کر کے رکھا. بہت کوشش کی, لوگ کہنے لگے کہ نہیں ڈالر جو ہے کہ وہ اتنے میں نکل جائے گا, ہولڈ نہیں رہے گا, لیکن اس کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے ڈالر کو ہولڈ کر کے رکھا اور اکانومی کو بھی انہوں نے بہت بیلنس رکھا تھا انہوں نے. اچھا, ہمیں اللہ کے فضل ہے ابھی بھی جو ہے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب تو ہے نہیں ہے, مفتی اسماعیل صاحب ہیں, لیکن مفتی اسماعیل صاحب کا اسحاق ڈار صاحب جتنا ایکسپلوئر نہیں ہے, نہ اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا. لیکن کیا ہے کہ ہم جیسے ہماری گورنمنٹ آئی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ جس وقت آئی, تو آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً وہ ممالک جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ, جن کا بڑا دوستانہ ماحول رہا ہے, جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی, جو پاکستان کے ساتھ اپنا بزنس بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے فوراً آپ سے دوبارہ ٹچ میں آئے, آپ کو مبارکباد دی. آپ کا ڈالر جو ہے وہ گرا, 7 روپے نیچے ہوا, آپ کی اکانومی کو تھوڑا سا مطلب ایک سہارا ملا کہ اب باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی. اچھا, اب اس میں سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اگر یہ بندہ بیرونی ایجنڈے پہ لگ کے اور یہ سارا اگدم بازی پورے پاکستان میں نہ کرتا, تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک اکانومی ابھی سنبھل چکی ہوتی. اتنی تیزی سے کام کیا ہے نا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ اصول ہے کہ وہ صبح تقریباً 7 بجے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, سی ایم ہاؤس میں پہنچ جایا کرتے تھے, اب پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچتے ہیں. کہ جس دن سے وہ آئے ہیں وہاں دوڑے لگ گئی ان کی, تو وہ رات کو 1, 2, 2:30 بجے تک کام کرتے ہیں. وہ بہت ہی پرفارمنس بیس پرسنالٹی ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے نام ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب علی سب طرف سے, ترکی کی طرف سے فون آ گئے, آپ کو چائنا کی طرف سے ویلکم کر لیا گیا, آپ کو سعودیہ کی طرف سے ویلکم کر لیا, قطر نے آپ کو ویلکم کر لیا, کویت کی طرف سے, مطلب باہر کے ممالک, یورپین ممالک سے بھی آپ کو ایک اچھی اپریسیشن مل گئی. تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ تو ٹیک آف کرنے لگ جائیں گے, اور جو ہمارے مسائل ہیں, عوامی مسائل جو ہے, عوامی مسائل کو ایڈریس کرنے لگ جائیں گے. تو میں کہاں بیٹھا ہوں گا, میں نے تو ایک یہ حلف اٹھایا تھا کہ ڈالر کو میں 200 پلس پہ میں لے کے جاؤں گا. اب 200 پلس پہ تو ڈالر گیا نہیں ہے, تو 7 روپے اور نیچے آ گیا. اب 7 روپے نیچے آیا تو کل جس وقت پیسے آنے شروع ہوں گے اور یہ پرفارمنس اپنی دینی شروع کریں گے تو یہ تو اور نیچے جائے گا ڈالر. یہ ڈالر تو کہیں آ جائے گا 1.35. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ گزرنے کے ساتھ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں سر اللہ کے فضل و کرم سے چائنا کا کام ابھی جو ہے, چائنیز دوبارہ جو ہے اسی طریقے سے اپنا کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہیں پلاننگ ڈیولپمنٹ کے, وہ بہت ہی بہترین اور بڑے شارپ پرسنالٹی ہے. وہ ابھی گوادر بھی وزٹ کر کے آئے تھے. وہ سارا انہوں نے دوبارہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو ریفارم کر رہے ہیں, ری چیک میں ڈال کے, اور دوبارہ انہوں نے کنٹینیو کام کو شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا امان صاحب, اب یہ ذرا بتائیے گا کہ جیسے انتخابات کی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بھی, کیونکہ اب آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کوشش کر رہی ہے کہ اپنی جگہ بنا سکے, اس بلدیاتی انتخابات سے کیا امیدیں ہیں؟ بلوچستان سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے, آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ سندھ میں بھی معاملات ہوں, کیا بہتری کی گنجائش ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دعوے جو تھے نا زیادہ مختلف نہیں تھے کہ جگہ بھی بنائی جائے گی اور یہ, اور اس سے بڑی بڑی باتیں تھیں. چلیں سیاسی معاملات ہیں, ہوتے ہیں, حقیقتاً کیا ہونے والا ہے, کیا کام ہوا ہے اس سلسلے میں, ذرا یہ فرمائیں. دیکھیں, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی مروت میں الحمدللہ جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, وہاں سے بھی ہمارے الحمدللہ جو نمائندے تھے ان کو اللہ پاک نے جیت سے نوازا. اور یہ 6 سالہ پارٹی ہے, اس کے پاس کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی منسٹر, کوئی وزیر, کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ آپ کو ہر فورم پر مسائل کے لیے, عوام کے مسائل کے لیے یہی پارٹی جدوجہد کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہی پارٹی آپ کو دھرنے اور جلوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی حال ہی میں باغ جناح میں صرف خواتین کا جلسہ کیا گیا, جس باغ جناح میں عمران خان نے مرد, عورت, بوڑھے, بچے سب کو جمع کیا, اس میں پی ایس پی نے صرف خواتین کو جمع کر کے وہاں سے ایک پیغام دیا ہے کہ شہر کراچی ہمارا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ہر یو سی, ہر وارڈ سے اپنا نمائندہ کھڑا کریں گے, اور انشاءاللہ جدوجہد کریں گے کہ عوام کی حقیقی نمائندگی کو حاصل کر سکے اور عوام کی خدمت کرے. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی کردار سے, اپنی خدمت سے واضح کر دیں گے کہ انشاءاللہ ہم عوامی لوگ ہیں اور عوام ہی کی خدمت کے لیے نکلیں.
بالکل ٹھیک ہے. عوامی نمائندوں کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے نا, ورنہ ہوا یہ کہ اس سے پہلے بھی اب سیاسی, میں ہمیشہ کہتا ہوں اختلافات اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ نچلی سطح پر جا کے لوگوں کا انتخاب کرنا, ان کو ٹکٹ دینا, یہ اصل میں کام ہوتا ہے جس سے بہت ساری پارٹیز جو ہے وہ چوک جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ جو عوام کی طرف سے جو پذیرائی ہے وہ اتنی نہیں مل پاتی. لیکن یہاں پر کام ہوا ایسا, یہاں بالکل ایسا کام ہوا ہے. ہماری تمام یوسیز, تمام وارڈ فعال ہو چکے ہیں, اور ابھی سے ہم نے بلدیاتی انتخابات کے لیے فارم جمع کرنا شروع کر دیے, اور تقریباً کراچی سے 6-7 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں سے ہم نے درخواستیں جمع کر لی, اور ایک ایک سیٹ کے لیے 5 امیدواروں نے فارم جمع کیے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. جو پارٹیاں اقتدار میں موجود رہی ہیں یا موجود ہیں, وہ اگر عوام کے مسائل کو حل کر سکتے تو ابھی تک وہ عوام کے مسائل کو حل کر چکے ہوتے. لیکن کراچی کے لوگ پانی کے لیے ترس گئے, کراچی کے لوگ امن ماحول کے لیے ترس گئے. جو کراچی کے سڑکوں پہ دن دہاڑے یہ ڈکیتیاں, یہ رہزنی, ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ بیریا ٹاؤن میں معمولی تلخ کلامی پر ایک چھوٹے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قانون کی پامالی ہے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے ادارے, ہماری گورنمنٹ کمزور ہو چکی ہے اور وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس لیے عوام فیصلہ کرے کہ ان کو پیپلز پارٹی چاہیے, پیپلز پارٹی کی بدماشی چاہیے, یا پی ایس پی چاہیے اور پی ایس پی کی خدمت چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن سوالات بہت سارے تھے. میں کراچی کا معاملہ انہوں نے چھیڑ دیا تھا, میں آنے لگا تھا اس طرف, لیکن انہوں نے کہا کہ جو یہ سیگمنٹ جو اختتام پذیر ہوگا. لیکن ملک صاحب, آخری جملہ, شہر کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب گزشتہ ادوار میں بڑا لوگ شکایت کرتے رہے کہ اس دفعہ کیا واقعتاً مسائل حل ہو جائیں گے, توجہ میں ہے؟ ایک جملے میں اگر چاہوں. یس صاحب, میں تو ہوائی باتیں کروں گا نہیں, ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں, پریکٹیکل بات کرتے ہیں. آج جو آپ کا بس سروس جو چل رہی ہے, یہ پروجیکٹ مسلم لیگ نون نے دیا ہے. تو ہمارا میاں صاحب کا یہی پلان تھا, اور شہباز شریف صاحب جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو جب لوگوں کے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا تھا, جس میں تاجر اور بزنس مین تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں, ایک ووٹ دیکھیں, پھر دیکھیں آپ اس کراچی کو میں کیا سے کیا بنا دوں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. امان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. دونوں معزز مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہے. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی حالات پہ, سیاسی حالات کے حوالے سے اور معاشی حالات کے حوالے سے. انشاءاللہ معاملات آگے بھی زیر بحث آتے رہیں گے. اس وقت بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.